دنیا بڑے بڑے جہازوں کی اتنی دیوانی کیوں ہے؟ اتنے بڑے جہاز کہ اگر آپ ان کی فرنٹ پر بیٹھیں تو ان کا پچھلا حصہ 1/4 میل دور ہوتا ہے۔ یہ جہاز اسمال آئی لینڈز کے سائز جتنے ہوتے ہیں جو ہزاروں کنٹینرز لے جا رہے ہوتے ہیں۔ یا آپ اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے ایک چلتا پھرتا شہر جس کے اندر 10,000 تک لوگ رہ سکتے ہیں اور جس کے اندر سوئمنگ پولز اور بہت سی سہولیات بھی موجود ہوتی ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کے پیچھے بزنس کو سمجھیں گے کہ آخر ان کے پیچھے ایسا کیا بزنس ہے، اور یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ میگا شپ کس طرح ان چیزوں کی پرائسز کو کنٹرول کرتے ہیں جنہیں ہم روزانہ بائی کرتے ہیں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ جہاز کتنے بڑے ہیں ہمیں ماضی میں جانا ہوگا۔ 1950 میں ایک عام کارگو شپ صرف چند سو کنٹینر ہی لے جا سکتی تھی۔ پھر 1990 میں کمپنیوں نے پینامیک شپس بنائی جو کہ پیناما کنال سے گزرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ان کی لمبائی تقریباً 294 میٹر اور ان کی چوڑائی 32 میٹر تھی۔ یہ تقریباً 5,000 تک کنٹینر لے جا سکتے تھے۔ لیکن پھر جیسے جیسے گلوبل ٹریڈ بڑھا تو شپنگ کمپنیوں کو یہ احساس ہوا کہ انہیں بھی وقت کے ساتھ بڑا ہونا چاہیے، اور آج کے زمانے کے میگا میکس کارگو شپ تک پہنچنے کا سفر یہ حیران کن تھا۔ ایک ہی سفر میں لاکھوں لیپ ٹاپس، کپڑے اور گاڑیوں کے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جاتے ہیں۔ بات صرف سالڈ گوڈز کی نہیں ہے بلکہ آئل جو پوری دنیا کو طاقت دیتے ہیں وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ انہی شپس کے ذریعے منتقل کیے جاتے ہیں۔ آج تک دنیا میں سب سے بڑا بنایا جانے والا جہاز بھی ایک آئل ٹینکر ہی تھا جس کا نام تھا سی وائز جائنٹ۔ اس کی لمبائی تقریباً 458 میٹر تھی جو کہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے بھی کہیں زیادہ بڑی تھی۔ سی وائز جائنٹ پر 14 مئی 1988 کو ایران عراق وار کے دوران حملہ ہوا تھا۔ اس وقت یہ اسٹیٹ آف ہرموز میں تھا اور ایرانین کروڈ آئل لے جا رہا تھا۔ لیکن آج کل آئل انڈسٹری بہت بڑے بڑے کروڈ آئل کیریئر استعمال کر رہی ہے۔ یہ اتنے بڑے ہیں کہ یہ ایک وقت میں 2 ملین بیرل آئل تک لے جا سکتے ہیں، لیکن اتنے چھوٹے بھی ہیں جو کہ بڑے پورٹس میں سیفلی داخل ہو سکے۔ لیکن صرف کارگو شپ اور آئل ٹینکر ہی بڑے نہیں ہو رہے بلکہ انسانوں کے لیے بننے والے جہاز بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ کروز انڈسٹری بھی بڑے بڑے جہاز بنانے کی دیوانی ہے۔ آج دنیا کی سب سے بڑی کروز شپ رویل کیریبین گروپ کے ہیں، خاص طور پر ان کی آئیکن کلاس میں۔ آئیکن آف سیز اور اس کی سسٹر شپ سٹار آف سیز حقیقت میں ایک تیرتے ہوئے شہر ہے۔ ان کی لمبائی 365 میٹر اور جب ان کی چوڑائی 65 میٹر ہے۔ اگر ہم آسان انداز میں سمجھیں تو ان میں 20 ڈیکس اور 7 سوئمنگ پولز ہیں۔ یہ ایک جہاز تقریباً 7,600 پیسنجر کے ساتھ ساتھ 2350 کرو ممبر کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں، یعنی کہ ایک جہاز میں تقریباً 10,000 تک لوگ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسری کمپنیز بھی اب اس دور میں شامل ہو چکی ہیں۔ ان میں جو سب سے ٹاپ آتی ہے وہ ایم ایس سی کروز۔ ایم ایس سی کروزز بھی تیزی سے اپنی ورلڈ کلاس فلیٹ کو بڑی کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف کارنیول کارپوریشن نے حال ہی میں نئے بڑے آرڈر سائن کیے ہیں تاکہ نیکسٹ جنریشن شپس بنائے جا سکے جو کہ LNG یعنی کہ لیکوفائڈ نیچرل گیس پر چلیں، اور یہ 2027 اور 2028 میں تیار ہوں گے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ان بڑے جہازوں کی فلیٹ آخر ہے کس کے پاس؟ دنیا کی زیادہ تر شپنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے چند بڑی کمپنی ہیں جن میں ایم ایس سی کروزز سب سے نمبر 1 پہ آتی ہے۔ ایم ایس سی کا مطلب ہے میڈیٹرینین شپنگ کمپنی، جو کہ ایم ایس سی کروزز کی مالک بھی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کارگو فلیٹ کو بھی چلاتی ہے۔ آج کل سمندر میں سب سے بڑا کنٹینر ایم ایس سی آئرینا ہے۔ یہ ایک ریکارڈ توڑنے والا جہاز ہے، 24,346 کنٹینر لے جا سکتے ہیں اور اس کی لمبائی تقریباً 400 میٹر اور چوڑائی 61.3 میٹر ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر کمپنی آتی ہے وہ ایور گرین میرین کمپنی۔ یہ اپنے گرین چمکدار جہازوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ لیکن اب ایک دلچسپ تبدیلی آ رہی ہے۔ مارسک جو کہ ایک بہت بڑی دانش کمپنی ہے، اس نے 2003 میں سب سے پہلے ماڈرن میگا شپس بنائے تھے، لیکن اب یہ اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر رہی ہے۔ اب یہ بڑے جہاز بنانے کی بجائے چھوٹی چھوٹی شپس بنا رہی ہے جو کہ کلینر، گرین میتھن اور فیول پر چلیں۔ اس وقت اس کی رائیولز ویلز جیسے CGM، CMA اب بھی بڑے بڑے جہازوں کے آرڈر دے رہی ہیں جو نیچرل گیس پر چلتے ہیں۔ اتنے بڑے جہاز کہیں بھی نہیں بنائے جا سکتے۔ کارگو شپس کے لیے اب گلوبل شپ بلڈنگ کا مرکز تقریباً مکمل طور پر ایشیا میں ہے۔ چین کی بڑی اسٹیٹ اونڈ شپ یارڈز ریکارڈ توڑنے والے جہاز جیسے ایم ایس سی آئرینا بناتے ہیں۔ دوسری طرف ساؤتھ کوریا کی شپ یارڈز جیسے سمسنگ ہیوی انڈسٹریز جدید اور کمپلیکس شپس بناتے ہیں۔ لیکن جہاں تک جائنٹ کروز شپس کا تعلق ہے تو یورپ نمبر 1 پہ آتا ہے۔ بہت بڑا آئیکن آف سیز فن لینڈ کے معیار ٹرکو میں بنایا گیا تھا، جبکہ فرانس میں ایم ایس سی کروزز کے لیے میگا شپس تیار کیے جاتے ہیں۔ ان بڑے جہازوں کو بنانا بہت زیادہ مہنگا ہے۔ ایک کنٹینر شپس کو بنانے کے لیے تقریباً $200 ملین سے زیادہ کا خرچہ آتا ہے، جبکہ ایک میگا کروز شپس جیسے آئیکن آف سیز کو بنانے میں تقریباً $200 بلین لگتے ہیں۔
جو کہ حیران کن رقم ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ایک ہی جہاز پر اتنے زیادہ پیسہ کیوں خرچ کیے جاتے؟ اس کا جواب سیدھا اور سمپل ہے۔ جب ایک شپ کا سائز دگنا کیا جاتا ہے تو اس کے لیے زیادہ سیلر کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ایک بڑے جہاز کو چلانے کے لیے تقریباً 24 کرو ممبر چاہیے ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ سائز دگنا کرنے سے فیول کی کھپت دگنا نہیں ہوتی، بلکہ فیول کی بچت وہی رہتی ہے۔ جب ایک ہی جہاز میں 24,000 کنٹینرز بھر دیے جاتے ہیں تو ہر ایک باکس کو لے جانے کی کاسٹ کافی کم ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ ایکسٹرا کیبن شامل کر دیتے ہیں تو زیادہ ٹکٹ سیل ہوتی ہیں اور لوگ جہازوں کے اندر کیسینو اور ریسٹورنٹ میں پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن انجن کا خرچ وہی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک انوائرمنٹل بینیفٹ بھی ہے۔ بڑے جہاز چھوٹے جہازوں کے مقابلے میں کم پولیوشن پیدا کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں پولیوشن کے حوالے سے سخت قانون بنائے جا رہے ہیں۔ اس لیے میگا شپس اس وقت سمندر کے ذریعے سامان لے جانے کا سب سے بینیفیشل طریقہ ہے۔ لیکن ہر وقت پیسے بچانے کی کوشش نے کچھ بڑے رسک پیدا کر دیے۔ ان بڑے جہازوں کے لیے پورٹس موجود نہیں ہیں، ان بڑے جہازوں کے لیے پورٹس نہیں بنائے گئے تھے۔ مثال کے طور پر ایک فلی لوڈڈ کارگو شپ جیسے MSC آئرینا پانی میں تقریباً 16.5 میٹر تک ڈوب جاتا ہے۔ امریکہ کے بڑے پورٹس جیسے پورٹ آف بالٹیمور یا پورٹ آف نیو یارک اینڈ نیو جرسی کے پرانے ٹرمینل میں اتنی گہرائی نہیں ہوتی کہ یہ بڑے جہاز آسانی سے آ جا سکیں۔ یہ مسئلہ صرف کارگو شپ تک محدود نہیں ہے، بلکہ کروز شپ کو بھی پیش آتا ہے۔ تاریخی شہر جیسے وینس نے اپنے مرکزی پانیوں سینٹرل واٹر میں بھی میگا کروز شپ پر مکمل طور پر پابندی لگا دی ہے، کیونکہ ان کا سائز بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ پہلے پورٹس کو دیکھ کر جہاز بنائے جاتے تھے، لیکن اب جہازوں کو دیکھ کر نئے پورٹس بنائے جا رہے ہیں۔ ان بڑے سائز ہونے کی وجہ سے ایک مسئلہ آتا ہے تنگ راستوں کا۔ یہ جہاز اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کی چوڑائی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پاناما کینال سے نہیں گزر سکتے اور وہاں آ کر پھنس جاتے ہیں۔ 2001 میں ایک بہت بڑا جہاز کینال میں پھنس گیا تھا، جس کی وجہ سے ہر دن تقریباً $9 بلین کی گلوبل ٹریڈ رک گئی تھی۔ اس مسئلے کو مکمل طور پر حل کرنے کے لیے کئی مہینے لگ گئے تھے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کی پرائسز کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ دراصل ان جہازوں کے بڑے سائز ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پیسہ بچاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں چیزیں مارکیٹ میں سستی ریٹ پر ملتی ہیں، کیونکہ چیزیں باہر کے ممالک سے زیادہ تعداد میں آتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ یہاں آ کر ان کی پرائسز کم ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی نقصان کی وجہ سے میگا شپ کو ڈیلے کر دیا جائے یا پورٹ بہت زیادہ کراؤڈڈ ہو جائے تو اس کا اثر سیدھا ہم پر پڑتا ہے، تو ہمیں مارکیٹ میں چیزیں کم تعداد میں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے ان چیزوں کی پرائس آٹومیٹیکلی انکریز ہو جاتی ہے۔